جمعے کے دن خطبے کے وقت امام سے قریب رہو، کیونکہ انسان جس قدر امام سے قریب رہے گا اسی قدر جنت میں جلدی جائے گا، جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں دیر سے داخل ہوگا۔ لہذا حدیث پاک سنائیں گے پڑھ کر آپ کے سامنے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آپ اس کو پورا سنیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے، کٹ نہ کیجیے، کیونکہ چٹکلا نہیں، شریعت کی بات، دین کی بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق نہیں کہ اس میں ہنسایا جائے، یوں ہی ٹائم کو خراب کیا جائے، بلکہ حضرات شریعت کی بات سننے کی ہوتی ہے، شریعت کی بات کو پورا سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ پورا سنیے، اور بات اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ لہذا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ملاحظہ کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهزر الذكرى بدنو من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر سنائے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ سماعت کریں، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اس حدیث پاک کو سن کر خطبے کے وقت امام سے آپ ہمیشہ قریب رہیں گے، اور بات کو سن کر عمل بھی ضرور کرنا چاہیے، لہذا ملاحظہ کیجئے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دانۂ غیوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ احضر الذکر، ذکر کے وقت، یعنی خطبے کے وقت اور خطاب خطبہ کے تقاریر کے وقت تم حاضر رہو۔ ودنو من الامام، فرمایا اور امام سے قریب رہو، امام سے، امام کے قریب رہو۔ کیوں؟ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، اس لیے کہ انسان جس قدر امام سے دور رہے گا اسی قدر جنت میں دیر سے اور پیچھے داخل ہوگا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ آقا نے فرمایا وَإِن دَخَلَهَا، اگرچہ وہ اس میں داخل ہوگا لیکن جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں بھی پیچھے رہے گا۔ اس لیے لوگوں، ائمہ حضرات جب خطاب کیا کریں اور خطبہ دیا کریں تو اس وقت حاضر رہا کرو،
اور امام کے اور خطیب کے خطبے اور تقریر کو غور سے سنا کرو، کیونکہ آقا نے فرمایا احذر الذکر، ذکر اور خطبے کے وقت حاضر رہو۔ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، دنیا دار کا فرمان نہیں ہے، بلکہ نائب پروردگار کا فرمان ہے۔ اے لوگو، اگر نائب پروردگار کے کو مانتے ہو، اما اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو ان کے فرمان پر عمل کرو۔ کیا فرمایا نائب پروردگار نے؟ احذر الذکر، ذکر کے وقت، خطبے کے وقت، امام کے بیان کے وقت حاضر رہو۔ اور کیا فرمایا آقا نے؟ بدنو من الامام، اور امام سے قریب رہو، امام کے پاس رہو، اس کے ذکر کے وقت امام کے پاس رہو۔ اس لیے لوگوں، اگر اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو ان کے فرمان پر بھی عمل کرو، اور ان کے خطبے کو اور ان کے بیان کو سننے کی کوشش کیا کرو۔ لیکن سامعین حضرات، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت جائیں جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، اور امام صاحب خطبہ بھی دے چکے ہیں اور بیان بھی کر چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب کے ذکر کرنے کی وجہ سے دل کے اندر کوئی بات جگہ کر لے اور دل کے اندر کوئی بات داخل ہو جائے، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ہم جلدی مسجد میں وقت پر حاضر ہو جائیں۔ اے لوگو، اپنے دل میں دین و شریعت کی بات کو جگا دو، دین و شریعت کی بات کو اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ، اور جو دنیا کی باتیں تمہارے دل کے اندر بیٹھ گئی ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ جو تمہارے دلوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ دنیا کی محبت، دنیا کے لالچ کو ہمارے دلوں سے دور کر دے۔ اس لیے کبھی بھی دنیا کی باتوں کو، دنیا کی چیزوں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو، بلکہ اماموں کے بیان کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، قرآن و حدیث کی بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، اور اس کو سینے کے اندر بساؤ، سینے میں اس کو جگہ دے کر نصیحت حاصل کرو۔ کچھ لوگ کا تو حال ہم نے بتا دیا کہ چاہتے ہی نہیں کہ خطبہ امام کا سنا جائے، خطیب کی تقریر کو اور ذکر کو سنا جائے، خطبے کو سنا جائے۔ اور کچھ لوگ یوں ہی اگر مسجد میں خطیب کے ذکر کے وقت، خطبے کے وقت حاضر ہوتے ہیں تو ان کی خطیب کی طرف نظر نہیں، خطیب کے بیان کی اور خطبے کی طرف نظر نہیں، بلکہ یوں ہی یا تو سونے میں مست رہتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ لہذا جب مسجد میں تم پہنچ گئے ہو تو چاہو پہلے سب سے پہلی صف میں داخل ہو جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں تو بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہے، مگر یہ بیچارے جو مسجد میں آ گئے ہیں یہ بھی اپنی باتوں میں مشغول ہیں، اپنی باتوں میں، اپنے اشاروں میں مگن ہیں۔ کبھی یہ اپنے کپڑے کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، کبھی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کبھی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ رہا ہے، جبکہ مسجد میں ادب سے بیٹھا جائے، دو زانو ہو کر بیٹھا جائے، جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، تاکہ توجہ
خطیب کے خطبے اور ذکر کی طرف رہے، اس کے بیان کی طرف پوری رہے، اور جو بات خطیب بتائے، جو بات امام بتائے، اس کو غور سے سنا جائے۔ یہ بات ہو گئی، بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ نیند میں مگر رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سامعین حضرات آگے جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن ایسی کم بخت عادت ان کی ہے، ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں پیچھے ہی بیٹھنا ہے۔ لاکھ امام صاحب کہیں، لاکھ خطیب صاحب کہیں کہ آگے کی صفیں پہلے پر کیا کرو، آگے کی صفیں بھرا کرو، مگر ایسی کم بخت عادت ان کے ہو گئی ہے کہ انہیں پیچھے ہی بیٹھنا ہے۔ پتہ نہیں پیچھے بیٹھنے کا ان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے کیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کیا، آگے آنا ہی نہیں چاہتے۔ آئیں بھی کیسے ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ پیچھے ہوں گے تو امام صاحب نماز سے سلام پھیریں گے، اور فوراً ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نہ دعا مانگنا نہ کچھ، اور یوں ہی جلدی سے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر ایک دوسرے سے گپی شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھئی آئے ہو تم مسجد میں تو یہ قید خانہ نہیں ہے، مسجد کو قید خانہ نہ سمجھو، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر امام کے ساتھ دعا میں بھی شریک ہو، دعا میں بھی امام کے ساتھ شریک ہو، اور جو گولک گھومتی ہے اس میں بھی ضرور 10 روپے 20 روپے اپنی حیثیت کے اعتبار سے حصہ لو، اس میں بھی ضرور کم سے کم 10 روپے کا تعاون کرو، 10 سے زائد کی اگر تمہاری حیثیت ہے تو زیادہ ڈالو، اور اگر ہو سکے تو امام کی دعا میں شریک ہو کر جو امام نے تمہارے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے دعا کی ہے، یا تو دوران تقریر کے بیچ میں اس سے مصافحہ کر لو، یا پھر بعد میں 10-20 روپے کا 150 روپے کا مصافحہ کر لو، تاکہ امام کا بھی دل خوش ہو جائے، اور امام کا بھی تھوڑا بہت خرچہ نکل آئے، اور تمہاری جیب سے بھی کچھ پیسہ نیک کام میں لگ جائے۔ اس لیے مسجد میں جا کر جس کام کے لیے جا رہا ہو اس کی طرف توجہ دو، دنیا کے کاموں کی طرف توجہ نہ دو، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو، بلکہ دین و شریعت کی باتیں سنو، نماز پڑھو نماز کے طریقے سے، اور جمعہ تو دنوں کا سردار ہے، اس جمعے کے دن کی اہمیت تم نہیں سمجھ رہے تو کس چیز کی اہمیت کو سمجھو گے؟ لہذا جمعے کا اہتمام کرو، جمعے کے لیے پہلے سے تیار ہوا کرو، اور آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آقا نے فرمایا ذکر کے وقت، خطبے کے وقت امام حاضر رہو اور امام سے قریب رہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے تو الگ بات رہی، آپ پہنچے لیکن مسجد بھری ہوئی تھی تو آپ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائیں، وہ بھی امام سے قریب ہی مانا جائے گا، کیونکہ جگہ خالی نہیں تھی، آپ مجبوری میں پہنچے دیر سے، اس لیے جہاں جگہ ملی حکم ہے جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔